نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تکلیف کو آرام سے بدلنے کی تجویز یہ سوچی تھی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے، مارتے، گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتے تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، بلال جس احد احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے، اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرغے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے، یہ ویسے ہوتا نہیں۔ یعنی تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے بات گھاڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے نہیں ابوبکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا۔